السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نیب کے خلاف سینٹ میں کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین نے سلیم مانڈوی والا نے، آپ کو یاد ہوگا، اعلان کیا تھا کہ نیب کا احتساب ہوگا۔ آج سے کام شروع ہو گیا ہے۔ سینٹ میں یہ معاملہ ایجنڈے پر آ گیا ہے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ نیب کے خلاف پھٹ پڑے ہیں۔ نیب کا کچا چٹھا جو ہے کھول کر رکھ دیا ہے۔ کیا کچھ نیب کے حوالے سے کہا گیا ہے سینٹ میں آج، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آگے کیا ہوگا، حکومت نے کیا ریسپانس دیا ہے اس پر، اور چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کہ ان کا کیا ریسپانس ہے، کیا ہوگا نیب کا، نیب اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے، اس کا بھی حال احوال دوں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، نیب کا معاملہ آخرکار سینٹ کے ایجنڈے پر آ ہی گیا ہے، اور یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے نیب کے خلاف متعدد پریس کانفرنسز بھی کی ہیں۔ انہوں نے نیب کے جو حوالے سے بہت سارے الزامات لگائے ہیں، جن میں جو حقیقتیں بھی ہیں، کوئی الزامات کوئی غلط نہیں ہیں۔ نیب کی کسٹڈی میں اگر 12-15 لوگ مرے ہیں تو یہ کوئی غلط الزام نہیں ہے۔ نیب کی وجہ سے، نیب کی ہراسمنٹ کی وجہ سے بریگیڈیئر منیر نے خودکشی کی، تو انہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ نیب کے ہراسمنٹ کی وجہ سے، نیب کی پریشان کرنے کی وجہ سے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تو کوئی پروفیسر اگر یونیورسٹی کا نیب کی کسٹڈی میں مرا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ نیب لوگوں کو ہراساں کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ نیب لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہا ہوتا ہے، نیب لوگوں کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہوتا ہے، جو سماعت ہو رہی ہوتی ہے نیب کی۔ آج بڑا سوال انٹرسٹنگ یہ اٹھایا ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے بحث میں، کہ ہم نیب کو کہہ رہے ہیں، جو شاید خاقان عباسی بھی کہتا رہا ہے، مختلف لوگ کہتے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر جو الزامات ہیں، آپ جب ہماری تفتیش کریں تو وہ لائیو ٹرانسمیشن چلائیں، میڈیا کو یعنی بٹھا دیں اور میڈیا وہ لائیو نشر کرے، لائیو ٹیلی کاسٹ کرے۔ لیکن نیب ایسا نہیں کرتا۔ نیب پہلے ٹرائل تو ضرور کر رہا ہوتا ہے، الزامات کہ فلاں کے خلاف انکوائری شروع کر رہے ہیں، فلاں پہ یہ الزامات ہیں، فلاں کی جائیدادوں کے یہ ملکیتیں، یہ اثاثے، فلاں نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں۔ مطلب ان کو ایسا ذلیل کرنا ہے، ایسی پگڑی اچھالنی ہے، ایسا میڈیا ٹرائل کرنا ہے کہ وہ بندہ جینے کے قابل نہ رہے، اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے نیب کی جانب سے۔ لیکن نیب ان کے خلاف جو تفتیش ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کراتا۔ یہ کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے سلیم مانڈوی والا کا۔ سلیم مانڈوی والا نے آج جو کچا چٹھا نیب کا کھولا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان کے جو چیدہ نکات، جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اور جو الزامات لگائے ہیں نیب کے حوالے سے، انہوں نے پہلے تو شکر ادا کیا ہے کہ بھئی پہلی دفعہ یہ نیب کا جو معاملہ ہے وہ سینٹ کے ایجنڈے پر آیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نیب نے سینیٹرز کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ نیب کو خط لکھا تھا کہ سینیٹرز کو گرفتار کرنے سے قبل یا انہیں بلانے سے قبل سینٹ کو اطلاع دی جائے۔ چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ اس حوالے سے ہم سینٹ کو اطلاع دیا کریں گے، اور اس پر امر بھی جاری تھا۔ روبینہ خالد سینیٹر ہیں، ان کو وہ 2 سال سے نیب کورٹ میں دربدر ہو رہی ہیں، چکر کاٹے جا رہی ہیں، ان کا کیس نہیں چلتا۔ محسن عزیز ہیں سینیٹر، وہ رشیا میں تھے جب انہیں فون آیا کہ نیب نے مالم جبہ کیس میں آپ کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ شیری رحمان کے سابقہ شوہر سے جبراً 164 کا بیان لکھوایا گیا، اور وہ انتہائی، یہ کہتے ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہیں، میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ میرے پاس اب تک 100 درخواستیں آ چکی ہیں ان لوگوں کی جو یا تو جیل میں ہیں یا نیب عدالتوں میں رل رہے ہیں۔
ان کے ساتھ نیب کی جانب سے زیادتی کی جا رہی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کے چیئرمین سینیٹ کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں، جو ڈپٹی چیئرمین سینیٹ ہیں، کہ مجھے نیب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم آپ کے چیئرمین سینیٹ کو بھی دیکھ لیں گے۔ کسی ادارے میں اتنی ہمت اور اتنی جرت کہ وہ کہیں کہ چیئرمین سینیٹ کو دیکھ لیں گے۔ چیئرمین سینیٹ ایک ایوان بالا ہے۔ چیئرمین سینیٹ آپ کے صدر مملکت کے بعد تو چیئرمین سینیٹ کا ہوتا ہے۔ صدر مملکت جب ملک میں نہیں ہوتا، سربراہ مملکت، وہ چیئرمین سینیٹ ان کی جگہ پر قائم مقام صدر ہوتا ہے ملک کا۔ چیئرمین سینیٹ کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، لیکن نیب کہتا ہے کہ ہم آپ کے چیئرمین سینیٹ کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور کیس چلانے سے پہلے میڈیا میں عزت کو اچھالا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے سے ہونے والی تحقیقات کو میڈیا میں لائیو نشر کریں۔ نوٹس تو بہت میڈیا پر آپ چلاتے رہتے ہو کہ اس کو نوٹس دیا، اس کو نوٹس دیا، اور یہ مطمئن نہیں کر سکا۔ لائیو چلاؤ نا، جس کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں، تو میرے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے تو لائیو چلاؤ۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ منگلا کور کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ بے نامی ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے منگلا کور کے ساتھ بے نامی ٹرانزیکشن کی، سارا ملک اس پر ہنس رہا ہے۔ مطالبہ کیا جائے سینیٹ کی جانب سے کہ کسی کی میڈیا میں پگڑی نہیں اچھالی جائے گی۔ مجھے ایک وفاقی وزیر نے فون کر کے کہا ہے کہ آپ ہمارے دل کی آواز ہیں، ہم نیب کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، کیوں کام کر پائیں گے؟ حکومت کو کیا اس کا علم نہیں ہے؟ سلیم مانڈوی والا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ چیئرمین سینیٹ نے پھر اس پر کمنٹ کیا کہ یہ آپ نے سلیم مانڈوی والا صاحب آپ نے بہت بڑا مسئلہ اٹھایا ہے، اور میں اور ڈاکٹر وسیم شہزاد وسیم جو قائد ایوان ہے حکومت کے پی ٹی آئی کے، وہ اس پر بیٹھ کر مشاورت کریں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قومی ادارے میں بہتری آئے۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ کوئی ایوان میں سے یہ کہے کہ سلیم مانڈوی والا کرپٹ ہے، کوئی تو کہے۔ نیب کہتا رہتا ہے، نیب کی حراست میں لوگ مرے ہیں۔ خرم ہمایوں کے ساتھ 10 سال سے کام کر رہا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ نیب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نیب کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو انسانی حقوق کمیٹی کے سپرد کیا جائے۔ کیا نیب افسران کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نیب افسران خاص لوگ ہیں؟ کیا انہیں استثناء حاصل ہے؟ کیا نیب افسران کے اثاثے، ڈگریاں، ڈومیسائل، ملکیتیں چیک نہیں کرنے چاہیے؟ نیب افسران کی بھرتیاں کیسے ہوئی ہیں یہ بھی چیک کیا جائے۔ اسی طرح سینیٹر طاہر بزن جو ہیں، مختلف سینیٹرز نے اس پر بات کی ہے۔ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں، سندھ سے بلانگ کرتے ہیں، میں نیپال میں تھا، ہم کسی کانفرنس میں G8 ممالک کی کانفرنس میں گئے تھے، تو نیپال میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوست کو سندھ سے جو بلانگ کرتا تھا فون آیا کہ بھائی اس خبریں چل رہی ہیں میڈیا میں کہ نیب نے آپ کو نوٹس دیا ہے، آپ کے خلاف اثاثوں کی تفصیل یہ جو ہے چھان بین کی جائے گی، آپ نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں۔ میں جہاں تک اس دوست کو جانتا ہوں کہ ان کو اپنے آباء و اجداد سے، وہ نان مسلم ہیں، آباء و اجداد سے اپنی فیکٹریز وغیرہ، وہ ظاہر ہے بزنس مین ہے، بزنس کمیونٹی کی کانفرنس تھی G8 ممالک کی، تو وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ ابھی تک اس کو 3 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، اور صرف خبریں چلوائی گئی، مطلب خبریں 2-4 دن تو ان کے خلاف چلتی رہیں۔ وہ بیچارہ اپنا وزٹ جو ہے وہ شارٹ کر کے واپس آ گیا کہ یار ایسا نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی ملک سے بھاگ گیا ہوں، میں تو آیا ہوں کانفرنس اٹینڈ کرنے۔ تو یہ واقعی جس طرح سلیم مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سینیٹر رشیا میں ہیں تو ان کے خلاف خبریں چل جاتی ہیں کہ ان کے خلاف ہم نے انکوائری شروع کر دی ہے، مطلب میڈیا ٹرائل، پروپیگنڈا، جس طرح پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے اپوزیشن کے خلاف، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ کھا گیا، اس نے لوٹ لیا،
اور ان کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کر رہے ہوتے۔ پروپیگنڈا پی ٹی آئی والا نیب سے بھی وہی کام لیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کرایا جا رہا ہے نیب سے، لیکن نیب کو بارہا جو ہے نون لیگ کے جو رہنما ہیں، سابق سینیٹر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کہہ چکے ہیں، ٹی وی چینلز پر آ کر کہتے رہے ہیں کہ بھئی میرا جو ٹرائل آپ کریں گے، جو پوچھ گاچھ کر رہے ہیں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں، جیو پہ، سب ٹی وی چینلز پہ، دنیا پہ، سما پہ، سب ٹی وی چینلز پر چلائیں، لیکن انکوائری لائیو چلانے کے لیے جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نیب ابھی تک تیار نہیں ہے۔ لیکن میڈیا ٹرائل بدنام کرنا ہے، لوگوں کو رسوا کرنا ہے، لوگوں کو میڈیا ٹرائل کرنا ہے اور ان کی پگڑیاں اچھالنی ہیں، یہی کام کرنا ہے۔ تو اب سینٹ نے کام شروع کر دیا ہے، سینٹ کے ایجنڈے پر نیب کا معاملہ آ گیا ہے۔ اب سینٹ کے میں جو اپوزیشن ہے انہوں نے تو نیب کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، حکومت کتنا ساتھ دیتی ہے، آنے والے دنوں میں چیزیں ڈیولپ ہوں گی تو وہ پتہ چلے گا۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آتی رہے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔